بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ حاصل کر لیجئے یا گوا دیجئے، مگر خدا را کسی کو استعمال مت کیجئے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اکثر لوگ سچ بولنے کی آڑ میں لوگوں کی تذلیل کر کے ان کا دل توڑ کر کبھی سوچتے ہی نہیں کہ سچ بولنے کی آڑ میں وہ دوسرے پر اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کینہ کی ایک قسم ہے۔ الف انار کی جگہ اگر الف انسانیت بتایا ہوتا تو آج کافی مسائل خود بخود حل ہو جاتے۔ آدھی ادھوری بات دل پر بوجھ ہوتی ہے، کسی سے کہہ لیا کیجئے یا پھر کسی کی سن لیا کیجئے۔ کسی کو خود مت چھوڑیں، جو جانا چاہے تو مت روکیں، جو پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھیں۔ یہ خدا کی صفت ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ جب خود کو اکیلا محسوس کرو اور تنہائی سے خوف آنے لگے تو یہ جملہ پڑھنا تمہیں مضبوط چٹان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو وہ 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے، لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے ان مردوں پر جو لڑکیوں سے تو بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، مگر اپنی بوڑھی ماں سے چلا چلا کر بات کرتے ہیں۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے کہ اسے جانور کہو تو غصہ آ جاتا ہے، اور اگر شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ہمارا ارادہ نہیں۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ سنو، وقت ایک سا نہیں رہتا، وہ خود بھی روتے ہیں جو اوروں کو رلاتے ہیں۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو اور ان کو عزت دو۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ انسان نظروں سے اور آنسو آنکھوں سے گر جائے تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی ان کو واپس ان کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ 2 جگہوں پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ نمبر 1، جب آپ کے پاس الفاظ کی قلت ہو، اور نمبر 2، جب آپ کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ویسے تو انسان خاک ہے، مگر لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ جو چیز انسان کے پاس وافر مقدار میں ہو وہی وہ بانٹتا ہے، چاہے وہ خلوص ہو یا منافقت۔
انسان پریشانیوں کی گنتی اور شکوہ کرنا نہیں بھولتا، لیکن نعمتوں کا حساب اور شکرانہ کرنا بھول جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ پہلے احساس ختم، پھر اہمیت ختم، ادھر دل بھرا اور ادھر رابطہ ختم۔ مسلسل عزت اور اہمیت کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تو پھر رہنے کی سب سے بہترین جگہ اپنی اپنی حدود ہیں۔ مرہم کے لالچ میں کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ بتا دینا بھی بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی مطلب نکالتے ہیں۔ اکثر سخت محنت، کوشش اور ڈگریاں اور دعائیں بھی ہار جاتی ہیں اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ ہر انسان بدل ہی جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہو جانے پر تو کبھی کوئی نیا دلچسپ انسان مل جانے پر۔ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کسی میں اخلاقیات نہیں تو خوبصورتی سے بڑی بدصورتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں تو پھر ایک جگہ رک جائیے۔ زندگی سے جو ملا ہے اسے جی لیں، کیا خبر کل ہو نہ ہو۔ ایک دوسرے کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام آپ کی صرف چھوٹی سی دعا کا منتظر ہو۔ آپ 100 نیک کام کر لیں، کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں سنائے گا، لیکن ایک غلط کام کرنے پر سب آپ کو تقریباً جہنم کے دروازے تک چھوڑ آئیں گے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، دل سے ان کی قدر کیجیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ رشتے نبھاتے ہوئے بعض مقام ایسے آتے ہیں جب مشکل بات تو آسانی سے کہہ دی جاتی ہے، مگر کبھی آسان بات مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے اکیلے بیٹھے رہیں، کیونکہ یہی آپ کی عزت نفس ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہیں محبت کی کیا پہچان، وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بات ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے، جان چھوٹے۔ ویسے نفرت کرنے والے کمال کا ہنر رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہر طرف سے آپ ہی پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگوں کی وفا وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک ان کا مطلب ہوتا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا انداز قرب نازک اور سخت ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے۔ عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو وہ 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ انہیں محبت کی کیا پہچان، وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بات ختم، جذبات دفن، دل ٹوٹے، جان چھوٹے۔